دار تقریر ہوتی ہے ان کو بھی آپ سماعت کرتے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان بابو حضور تشریف لا چکے ہیں، جن کی زیارت سے آپ کو ہم کو سب کو مشرف ہو رہا ہے۔ تو بابو لوگ کھڑے مت رہیے، آپ سے گزارش ہے کہ جگہ بیچ میں خالی ہے، شرمائیے مت، آپ آ کر کے بیٹھیے سامنے۔ یہ جلسہ تماشا گاہ نہیں ہے، جلسے میں آئیے تو اس کو تماشا مت بنائیے، اس سے سنیت بدنام ہوتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سنیوں کا جلسہ کیسا ہوتا ہے، اس لیے جلسہ کو تماشا گاہ نہیں، نہ سیر و تفریح گاہ بنائیے، بلکہ جلسہ میں آئیے تو کچھ حاصل کرنے کی نیت سے آئیے۔ نعت شریف بھی سنیے، علماء کی تقریر بھی سنیے، تاکہ آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، چونکہ بہت سارے علماء، بہت سارے شعراء ہیں، تو سب کا لحاظ رکھنا ہے، آپ کا خیال کرتے ہوئے مجھے خطاب کرنا ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو جیسا مہینہ ویسی تقریر۔ پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی۔ آج میں اپنی تقریر میں کیوں آواز کو بدل دیا، جیسے آواز تھی شروع میں ویسی رکھو۔ ابھی یار تم الٹا پڑھ، میں نے منع کر دیا کہ تم کو کچھ نہیں کرنا۔ خطبہ میں ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو جیسا مہینہ ویسا یہ ٹھیک، تم اس کو ادھر ادھر مت کرو، تو جیسا مہینہ ویسی تقریر، انشاءاللہ پھر کے ویسی تقریر ہوگی۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے آقا نور اور بشر دونوں ہیں یا نہیں؟ میرے آقا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا نور بھی ہیں اور ہمارے آقا، زور سے بولو، بشر بھی ہیں۔ آج آپ کا مولانا اپنی تقریر میں یہ ثابت کرے گا کہ میرے آقا نور بھی ہیں اور میرے آقا بشر بھی ہیں۔ پہلی، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، تو بھیجا سب سے لاسٹ میں، آخری میں کیوں؟ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک طرف کتاب کا تذکرہ اور ایک طرف نور کا تذکرہ، قرآن کو کتاب کہا اور اپنے پیارے محبوب کو نور فرمایا۔ آخر دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیوں؟ قرآن کا تذکرہ کتاب کے ساتھ، اور اس میں کیا حکمت ہے، یہ حکمت بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ، اسی مہینے میں میرے سرکار کی آمد ہوئی اور اسی مہینے میں میرے سرکار پردہ بھی کیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ نبی کے آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، نبی کے وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اس کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ یا سنی لوگ ایسے ہی خوشی مناتے ہیں بنا کسی ثبوت کے؟ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھوں گا کہ میرے آقا کے میلاد کی خوشیاں منانا حدیث سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ پانچ باتیں ہو گئی۔ چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ جلوس نکالے تو نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ باتیں بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بالکل ادب سے بیٹھے۔ اور ساتویں بات یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے سرکار کے ماں باپ جب کلمہ نہیں پڑھے تو مومن کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ، صدوار معاذ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات، تو اس کا بھی میں جواب دینے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، یہاں لڑائی والی گفتگو نہیں ہوگی، بالکل حدیث و قرآن والی گفتگو ہوگی، اور بالکل ٹھوس حدیثوں سے میں اپنی باتیں ثابت کروں گا۔ ہم اہل سنت والجماعت کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، اور مرتے دم تک ہماری جماعت حق پر رہے گی۔ اس لیے آپ کو بالکل متزلزل نہیں ہونا ہے اور تذبذب میں نہیں پڑنا ہے، اپنا ایمان عقیدہ سلامت رکھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنی جماعت میں قائم رہنا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں۔ تقریر کے دوران کوئی بچہ اگر اٹھتا ہے تو پکڑ کے بیٹھائیں، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں،
ہماری ماں بہنیں بھی اگر اٹھتی ہیں تو ہم اپنی ماں بہنوں سے کہیں گے کہ آپ بھی ان کو ادب سے عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان ان آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے میری آواز آپ لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بالکل آپ یہ سوچ کر بیٹھے کہ تقریر کے دوران اٹھنا نہیں ہے، چونکہ میرا مزاج ہے اگر آپ اٹھیں گے تو جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے وعدے کے مطابق تقریر نہ ہو، میں آدھی باتیں بیان کروں اور آدھی باتیں چھوڑ دوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا مکمل گفتگو کرے تو آپ دھیان سے سنیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ مائک میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، چپ چاپ سے مائک نیچے رکھو، اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھو، ایک شعر اور سنو، محمد سر وحدت ہے کوئی پھر رمز کیا جانے۔ یہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا شعر ہے، محمد سر وحدت ہے کوئی پھر رمز کیا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، شور شرابہ نہ ہو، بالکل ادب سے بیٹھے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو ہوش میں رہو، کان کھول کر سن لو، بے شک اللہ کی جانب سے تمہاری ہدایت کے واسطے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ میری طرف دیکھیے، نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ میری طرف دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کا تذکرہ کتاب سے فرمایا اور اپنے پیارے محبوب کا تذکرہ نور سے فرمایا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر آپ حکمت سمجھنا ہے تو آپ کو ایک مثال سمجھنی پڑے گی، ایک مثال آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میری طرف دیکھیے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو چراغ اور موم بتی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ دن میں پڑھیں گے تو سورج کی روشنی کا سہارا لینا ہوگا، اور رات میں پڑھیں گے تو یا تو لائٹ کا سہارا لینا ہوگا یا تو چراغ کا سہارا لینا ہوگا۔ بہرحال آپ اندھیرے میں کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، اندھیرے میں آپ کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، گویا کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، یا تو سورج کی روشنی میں آپ کو سمجھنا پڑے گا، یا تو لائٹ کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا، یا تو چراغ جلا کر سمجھنا پڑے گا، تبھی جا کر آپ کتاب کو سمجھو گے۔ یہ تو دنیاوی کتاب کا معاملہ ہے، مگر قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو
تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا، صرف لائٹ جلا کر مت پڑھنا، صرف چراغ اور موم بتی میں مت پڑھنا۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو کفر کے اندھیرے میں مت پڑھنا، ایمان کے اجالے میں پڑھنا، ایمان کی روشنی میں پڑھنا۔ اور ایمان کا اجالا، ایمان کی روشنی میرے محبوب کی محبت ہے۔ تم ان کی محبت کا چراغ جلاؤ، قرآن پڑھتے بھی جاؤ، قرآن سمجھتے بھی جاؤ۔ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے، زور سے بولو، تو رسول سے سمجھنا ہوگا، اور رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ دونوں سے رشتہ ضروری ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو، دونوں سے رشتہ ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو زور سے بولو کس سے سمجھو؟ زور سے بولو، قرآن سے۔ کسی بے ایمان سے مت پوچھو، کسی بد عقیدے سے مت پوچھو، کسی انگوٹھا چھاپ مولوی سے مت پوچھو۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے پوچھو میرے رسول کیسے بشر ہے، کیسے انسان ہے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، رسول بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب، تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، دونوں سے رشتہ۔ ادھر دیکھو، وہی سچا پکا مسلمان ہے جس کا رشتہ قرآن سے بھی ہے، اور جن کا رشتہ بولو ذات رسول سے بھی ہے۔ جو صرف قرآن کو مانے اور رسول کی باتوں کو نہ مانے یا رسول پر ایمان نہ رکھے تو یقین جان لو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پیارے رسول پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ زور سے بولو، پیارے رسول پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو میری طرف دیکھو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ لائٹ جو جل رہی ہے، ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ زور سے بولو، ایک تار کا کمال نہیں، دو تاروں کا کمال ہے۔ ایک تار سے کبھی لائٹ نہیں جلے گی، ایک تار سے کبھی روشنی نہیں آئے گی۔ جو آپ روشنی دیکھ رہے ہو، جو آپ چمک دیکھ رہے ہو، یہ ایک تار کا کمال نہیں، دو تاروں کا کمال ہے۔ میری طرف دیکھو، اللہ نے آپ کے دلوں کو بلب کی طرح بنایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل روشن رہے تو دل کا ایک ایمانی تار قرآن سے جوڑو، دوسرا تار مصطفیٰ سے جوڑو۔ جب دونوں تار جڑا رہے گا تو دل بھی روشن رہے گا، ایمان بھی روشن رہے گا۔ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ صرف ترجمہ پڑھ کر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ آج کل انگریزی طبقہ اپنے گھر میں ترجمہ والا قرآن رکھ کر کے ترجمہ پڑھ کر مولویوں سے بکراتی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ان سے سمجھائیے، صرف ترجمہ پڑھ کر قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا ہوگا، اور حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء کا سہارا لینا ہوگا، تب جا کر آپ نتیجے پر پہنچیں گے۔ میری طرف دیکھیے، ایک بات اور سنیے، پھر حدیث سناؤں گا۔ آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہے، مولانا بھی آپ کو نور محمدی کا جلوہ دکھائے گا اور وہ حدیثیں سنائے گا، لیکن ساری حدیثیں اگر سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ ایک دو حدیثیں نہیں، نور محمدی کے جلوے اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری حدیثوں کو آپ تک پہنچاؤں، چونکہ وعدے کے مطابق مجھے خطاب کرنا ہے۔ جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق تقریر کرنی ہے۔
دل سے آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ بولو، آپ نے حدیثیں سنی؟ اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن بھیجا لاسٹ میں کیوں، آخری میں کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو میں آپ کو حکمت سمجھانا چاہوں گا، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ آپ جب دنیا میں کوئی پروگرام بناتے ہیں، ادھر دیکھیے، تو جو عظیم ہستی ہوتی ہے اس کا نام سب سے اوپر لکھتے ہیں۔ ارے بولو، جو عظیم ہستی ہوتی ہے اس کا نام سب سے اوپر لکھتے ہیں، لیکن اسٹیج پر آپ لاتے ہیں ان کو بالکل بولو آخری وقت میں، تاکہ لوگ ان کے مقام کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کے مرتبہ کو پہچانے۔ دیکھیے، پوسٹر میں سب سے پہلے نام، دعوت دیا تو سب سے پہلے، اعلان کرایا تو سب سے پہلے، تاریخ لیا تو سب سے پہلے، لیکن اسٹیج پر لایا سب سے بعد میں، تاکہ لوگ ان کے مقام کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی شان کو پہچانے، تاکہ لوگ ان کی عظمت کو پہچانے۔ میری طرف دیکھیے، جب ہم مثال سمجھ سکے تو اب مجھے کہنے دیجئے، ادھر دیکھیے، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن پہلے بھیجا آدم کو، پہلے بھیجا نوح کو، پہلے بھیجا موسیٰ کو، پہلے بھیجا عیسیٰ کو، پہلے بھیجا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو۔ اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ دنیا میں جا کر میرے محبوب کا تذکرہ کریں، میرے محبوب کا ذکر کریں، میرے محبوب کا خطبہ پیش کریں، میرے محبوب کی بشارت دیں، اور جب میرا محبوب آخری میں جائے تو دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اب تک جتنے نبی آئے ہیں وہ مقتدی بن کر آئے ہیں، اب جو آ رہے ہیں نبیوں کے امام آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، سید المرسلین آ رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اب آپ کا مولانا لائن سے آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہے، بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ وہ شاداب پیٹر صاحب ہیں، میں سمجھ رہا تھا کوئی عام آدمی ہے، یہ ہمارے شاعر اسلام ہے، پھر آئیں گے آپ جم کے سنیں گے۔ آپ جلسے کو ہنگامہ مت بنائیے، علماء کی تقریر بھی سنیے، بڑی قیمتی باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ بابو لوگ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، پہلے وہ حدیث سنیے جس میں نور محمدی کے جلوے ہیں۔ زور سے بولو، نور محمدی کے جلوے ہیں۔ اگر کہیے تو میں سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ادب کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سے سنو، مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615 ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه فقال آدم يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى يا آدم صدقت إنه لا أحب الخلق إلي ادعني بحقي قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ آواز تھوڑی سی ادھر تو ٹھیک ہے، ادھر تھوڑی سی کم ہے، شاید بچوں کو کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اجازت ہے، بہرحال برداشت کیجیے۔ میری طرف دیکھیے، میں نے جو حدیث سنائی مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد نمبر، ادھر دیکھیے 2 صفحہ نمبر 615، اس حدیث کو ادھر دیکھیے 3 روایتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، جنت سے دنیا میں بھیجا تو 300 سال تک روتے رہے، تب توبہ قبول ہوئی۔ اور ایک روایت کیا ہے سنیے، ایک روایت اس طرح ہے سنیے،
اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو 300 سال تک روتے رہے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دھار سے چہرے میں نشان پڑ گئے، چہرے میں آنسوؤں کے دھار سے نالیاں بن گئی۔ ادھر دیکھیے، روتے 300 سال ہو گئے، تب جا کر آپ کی توبہ مقبول ہوئی۔ لیکن توبہ مقبول کیسے ہوئی؟ ادھر دیکھیے، جب 300 سال تک روتے رہے، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوئی، بہت زیادہ پریشانی لائق ہوئی۔ جب پریشانی لائق ہوئی، بے چینی محسوس، بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ زور سے بولو۔ جبریل امین کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ سنیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ آدم کے پاس جا کر آذان کہو، تاکہ آدم آذان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے، آدم کے دل کو سکون مل جائے، آدم کی بے چینی ختم ہو جائے۔ حضرت جبریل آئے، آذان دینے لگے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لیکن مزے کی بات سنو، جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اتنا سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے، مچلنے لگے، اللہ سے رو کے عرض کرنے لگے، اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی۔ اے میرے پروردگار، میں 300 سال سے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، تو نے توبہ کو قبول نہیں کیا، آج تیری بارگاہ میں محمد کو وسیلہ بنا رہا ہوں، یا اللہ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے، ادھر دیکھیں، میرے نبی کا نام لیا، جیسے آدم علیہ السلام نے، زور سے بولو، میرے نبی کا نام لیا تو آواز آئی۔ ادھر دیکھیے، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ۔ اے آدم، ابھی میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا ہے، ابھی میں نے محمد کو جسمانی صورت میں دنیا میں نہیں بھیجا ہے، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہمارے تمہارے باپ رو کے اللہ سے یوں عرض کرنے لگے، لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے تمہارے باپ اللہ سے رو کے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے مٹی سے تیار کیا، مجھ میں روح ڈالی، اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا، میں نے کیا دیکھا؟ عرش اعظم کے جتنے کھمبے ہیں سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ۔ یا اللہ، اسی وقت میں نے جان لیا کہ محمد تیرے زیادہ محبوب ہیں، شہیدے ہیں، دلارے ہیں۔ یا اللہ، اپنے نام کے ساتھ تو نے کسی اور کے نام کو نہیں ملایا ہے، بلکہ اپنے پیارے محبوب کے نام کو ملایا ہے۔ یا اللہ، اسی محبوب کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ تو ادھر دیکھیے، رب نے ارشاد فرمایا، یا آدم صدقتا انہو لحب الخلق الیہ ادعونی بحقی قد غفرت لک۔ اے آدم، تم سچ بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، واقعی محمد میرے محبوب ہیں،
واقعی محمد میرے محبوب ہیں، میرے دلارے ہیں، میرے چہیتے ہیں۔ اسی لمحے کا انتظار تھا، اسی وقت کا انتظار تھا۔ اگر اور بھی پہلے دعا مانگے ہوتے تو اور بھی پہلے توبہ قبول ہو جاتی، لیکن تو نے آج نام لیا ہے تو جاؤ مبارک ہو، آج میں نے توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ ہے نور مصطفیٰ کا جلوہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے نور محمدی کا جلوہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول نور نہیں ہے، ان سے کہیے اس حدیث کا جواب دو۔ ایک دو حدیث نہیں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ میرے سرکار ادھر دیکھیے نور بھی ہے، میرے سرکار بشر بھی ہیں۔ جو میرے سرکار کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ زور سے بولو، جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ میرے سرکار ادھر دیکھو نور بھی ہیں، میرے سرکار بشر بھی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے سرکار ایسے بشر ہیں، ادھر دیکھیے کہ آپ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ عام ادھر دیکھیے چلتے پھرتے انسانوں کی طرح نہیں، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں، تمہارے لکڑ دادا چھڑ دادا کی طرح نہیں، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں۔ میرے سرکار ایسے بشر ہیں کہ قسم خدا دنیا میں کوئی ان کی مثال نہیں، کوئی ان کا جواب نہیں۔ میری طرف دیکھو، اللہ رب العزت نے جتنے اوصاف و کمالات سارے پیغمبروں کو عطا کیے، وہ سارے اوصاف و کمالات اپنے پیارے محبوب کو، بولو پیارے محبوب میں جمع فرما دیا، اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے، میرے مصطفیٰ بشر ضرور ہے لیکن تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں۔ ایک بات بتاؤ، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے مرتبہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ شاگرد بہت بڑا مولانا بن جائے لیکن استاذ کا جو مقام ہے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ میری طرف دیکھیے تو جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا، ایک پوتا بہت بڑا علامہ بن کر اپنے دادا کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا، تو ایک کلمہ پڑھنے والا بھی کروڑوں برس عبادت کر کے وہ نبی کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ یہ محال ہے، محال ہے۔ میری طرف دیکھیے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کی شان وہ شان ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ میرے سرکار کا مرتبہ کیا ہے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ایسے نہیں سنیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ آواز میں لذت مل رہی کہ نہیں، ٹیسٹ مل رہا ہے کہ نہیں، ٹیسٹ پہ مت جائیے، لذت پہ مت جائیے، یہ دیکھیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر آپ حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سے سنو مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515 ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ نہ بولو سمجھ میں آ رہی تو صحیح سے بیٹھو، صحیح سے بیٹھو۔ اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آپ کے بغل میں لگ بھگ 20 برس پہلے آیا تھا،
مولانا عبد الخالق صاحب اللہ اس وقت بالکل جوان تھے اور میں اس وقت بچہ ہی تھا، بہت زیادہ عمر میری نہیں تھی۔ اس وقت میں آپ کی بستی میں آیا تھا، آج 20 برس کے بعد، بچے کو بیٹھائیے، 20 برس کے بعد آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہیں گے تو وعدے کے مطابق خطاب ہوگا، اجازت ہے؟ جلدی بولیے، اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، یہ حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 500 زور سے بولو 15۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، میں نے سرکار سے، یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی کہ آپ نے جان لیا کہ اب نبوت کا، اب اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب اعلان نبوت کا وقت، وہ کون ایسی نشانی آپ نے دیکھی جس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ تو غور سے سنیے نبی نے کیا کہا، سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، اوہ صحابہ میں نے کیا دیکھا سن لو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں مکے کی سرزمین میں موجود تھا، میں نے کیا دیکھا، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے، میری بارگاہ میں 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے زمین پر اترے، دوسرے فرشتے آسمان و زمین کے درمیان ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، اہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے، کیا یہی اللہ کے رسول ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا، ہاں ہاں اتریے، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، زور سے بولو اوپر والے فرشتے، اور نیچے آنے کے بعد ادھر دیکھیے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میرے سامنے دونوں فرشتے کھڑے رہے، اچانک کچھ لمحہ بعد غائب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو۔ جیسے غائب ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، کچھ دیر کے بعد دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، غور سے سنیے، نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، دونوں فرشتے ترازو لے کر آئے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا، ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک فرشتے ایک آدمی کو پکڑ کر لائے، ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، پھر میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 1000 عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، یہ واقعہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے
मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़कर कहने लगे, लब वज़नतहु बि उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दिया जाए, जब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, जलसे में इधर उधर करने से, उठक बैठक करने से ज़हन बिगड़ता। जोर से बोलिए। ज़बान फिसलती है, अल्फाज बिगड़ते। अगर आप चाहते कि सही तकरीर हो तो चुपचाप से बैठे। इजाजत है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? फिर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग इधर देखो, जलसा आपने बड़ी मेहनत से किया। अभी मैंने जो हदीस सुनाई, इधर देखिए, दोनों फरिश्तों ने मेरे सरकार का वजन किया। इधर देखिए, 1 के साथ, 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ। उसके बाद दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? कि रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए तौबा करो, होश में रहो, किसी के बहकावे में मत आना। कोई ये कहे कि रसूल हम जैसे बशर है, उससे कहिए तौबा करो तौबा। मेरे मुस्तफा बशर जरूर है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं, तुम्हारे जैसे नहीं। लाजवाब बशर, बेमिसाल बशर, नूरी बशर, अल्लाह के महबूब बशर, नबियों के इमाम बशर। बात समझ में आ रही है? अब आगे वाली गुफ्तगू सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसी महीने में नबी की आमद हुई। अरे बोलो, इसी महीने में नबी की आमद हुई और इसी महीने में नबी पर्दा किए। बोलो, कुछ लोग कहते हैं वफात, इसी महीने में वफात किए। तो सुन्नी लोग आने की खुशियां मनाते हैं, वफात का गम क्यों नहीं मनाते? तो इसका मैं आपको 2 जवाब देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इस्लाम में 3 दिन बोलो, इस्लाम में किसी की वफात पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं। अरे जोर से बोलो, 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं। बोलो, 3 दिन से ज्यादा गम, वो गम नहीं, मातम है मातम। जोर से बोलो, क्या है? मातम है मातम, और मातम हराम है। तो इस्लाम में 3 दिन आम लोगों के इंतकाल पर, बोलो बाप का इंतकाल हो जाए, बोलो बेटा का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, तो बोलो गम कितने दिन तक मनाने की? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक आपके पड़ोसी आपको खाना बनाकर पेश करेंगे, खिलाएंगे। चौथे दिन आप अपना खाना खुद बनाइए और खुद से खाइए। अरे जोर से बोलो, वो ना दे। अरे बोलो, पड़ोसी को याद नहीं कि फिर चौथे दिन आपको खाना बना कर दे। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक, बोलो ताजियत के तौर पे आपके सामने हर तरह से वो पेश आए। मेरी तरफ देखिए, तो आम लोगों के इंतकाल पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं। लेकिन शौहर का इंतकाल हो जाए, जोर से बोलो, शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारेगी, गम में रहेगी। गम का मतलब यह है कि बनाव सिंगार नहीं करेगी। जोर से बोलो, किसी अगर जवान है तो शादी का पैगाम नहीं भेजेगी, न किसी से शादी करेगी। पैगाम भेजना भी हराम और शादी करना भी, जोर से बोलो, निकाह करना भी हराम है, क्योंकि वो इद्दत वफात में है। और बिला जरूरत घर से नहीं निकलेगी। ये नहीं कि मार्केट चली गई या किसी काम से चली गई, इधर देखिए हराम है। घर से बिला जरूरत निकलना मना है। अगर जरूरत शरी की बुनियाद पर अगर वो घर से निकली तो फिर उस पर फर्ज है कि रात उसी घर में गुजारे, बोलो जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ है। अरे बोलो, शौहर उसी मकान में अपनी शब गुजारे, रात गुजारे जहां शौहर का इंतकाल हुआ है। तो मेरी तरफ देखिए, औरत को 4 महीना 10 दिन गम मनाने, बोलो गम मनाने का हुक्म है। लेकिन आम मुसलमानों को किसी के इंतकाल पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाने की इजाजत नहीं। अब आप बताइए, अगर नबी की वफात का गम मनाया जाता, जोर से बोलो,
اگر نبی کی وفات کا غم منایا جاتا اور 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت ہوتی تو امت کو قیامت تک غم منانا پڑتا. زور سے بولو, امت کو قیامت تک غم منانا پڑتا. ادھر دیکھیے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, میرے رسول کی بولو رسالت قیامت تک کے لیے ہے. اگر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت ہوتی تو امت قیامت تک غم مناتی, لیکن حضرات 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں, اس لیے ہم غم منا نہیں سکتے. دوسری بات, دوسرا جواب سنیے, ان لوگوں سے کہیے غم اس کا منایا جاتا ہے جس کا وجود ختم ہو جائے, غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر کر مٹی میں مل جائے. لیکن سن لو, میرے رسول کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے. ادھر دیکھو, میرے مصطفیٰ کو بھی موت آئی, موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, جو انکار کرے گا وہ کافر ہے. لیکن کان کھول کر سن لو, تمہاری موت تم کو مٹا دیتی ہے, تمہاری موت تم کو سڑا اور گلا دیتی ہے. تمہارے باپ دادا مر گئے, سر گئے, گل گئے, مٹی میں مل گئے. تمہارے مولوی مولانا سر گئے, گل گئے, مٹی میں مل گئے. لیکن مصطفیٰ کی موت ایسی موت نہیں. اور صرف میرے رسول نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے, سارے انبیاء کے بارے میں یہی حکم ہے. ادھر دیکھیے, انبیاء کو موت صرف ایک آن کے لیے آتی ہے. زور سے بولو, انبیاء کرام کو موت صرف ایک آن کے لیے, ایک پل کے لیے موت آتی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت پہ, کلو نفس ذائقۃ الموت پہ ان کو عمل کرانا مقصود ہوتا ہے. ان کا عمل جب ہو جاتا ہے تو ادھر دیکھیے, پھر وہ اسی شان کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں جس شان کے ساتھ دنیا میں تھے. وہی جسم حقیقی, وہی جسم حقیقی دنیاوی جو شریر دنیا میں تھا, جو بدن دنیا میں تھا, وہی بدن قبر میں ادھر دیکھیے اسی جسم کے ساتھ, اسی شریر کے ساتھ سارے انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے, اور زندوں کا غم نہیں منایا جاتا. زور سے بولو, غم کس کا منایا جاتا ہے؟ بولو مردوں کا. جو بولو جس کے باپ دادا مر گئے, مٹی میں مل گئے, وہ غم منائے. میرے مصطفیٰ کی موت تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی موت ایسی موت ہے, اور سارے انبیاء کی موت ایسی موت ہے جو صرف ایک آن کے لیے ہے, ایک لمحے کے لیے ہے, ورنہ وہ اسی شان کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہے جس شان کے ساتھ وہ دنیا میں تھے, بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں, اس سے بھی بہتر حالتوں میں قبر انور میں موجود ہے. یاد رکھیے, قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں, قبر میں اذان بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بدعقیدہ مانے یا نہ مانے. ارے بولو, زبردستی کسی کو لاٹھی سے منوانا نہیں جائے گا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آتی ہے, مگر اللہ رسول کا حکم ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, مگر تم سمجھ نہیں پاؤ گے, تم سمجھ نہیں سکتے. قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا, اور یہ بھی آپ کو خبردار کیا کہ تم سمجھنے کی کوشش مت کرو, تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تو اب آپ بتائیے, جب شہیدوں کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے تو نبیوں کی زندگی کیا سمجھو گے؟ ارے زور سے بولو, جب شہیدوں کو نہیں پہچان سکتے تو انبیاء علیہ السلام کو کیسے پہچانو گے؟ ادھر دیکھیے, انبیاء کو بھی موت آئی, مگر صرف ایک آن کے لیے, ایک پل کے لیے. وہ اسی شان کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہے. پہلے تو میں قرآن سے ثابت کروں گا, پھر حدیث سناؤں گا, لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. لیکن بابو لوگ ایسے نہیں, بالکل جاگ کر سنیے تاکہ کوئی آپ کو بہکائے نہیں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.